چوتھا حصہ، سبق نمبر 9، تقلید کا بیان۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کے شرعی معنی ہیں کسی کے قول یا فعل کو اپنے لیے حجت بنا کر دلیل شرعی پر نظر کیے بغیر مان لینا، یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق سے ہے اور اس کی بات شرعاً محقق اور قابل اعتماد ہے، جیسا کہ ہم مسائل شریعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے، خواہ وہ قرآن و حدیث یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ بیان فرمائیں یا اپنے قیاس سے حکم دے۔ تقلید کرنا واجب ہے اور تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ شرعی مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا عقائد، جن کا سمجھ لینا اور قلب میں راسخ و محفوظ کر لینا ضروری ہے، اور چونکہ یہ اصول دین ہے اسی لیے ان میں کوئی ترمیم و تنسیخ و کمی بیشی بھی نہیں۔ دوسرا، وہ احکام جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں، کسی مجتہد کے اجتہاد یا قیاس کو ان کے ثبوت میں کوئی دخل نہیں، مثلا 5 وقتہ نماز اور روزہ ماہ رمضان، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض اور ایسے ہی دیگر احکام۔ تیسرا، وہ احکام جو قرآن و حدیث میں اجتہاد سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان میں سے اصول عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ یوں ہی جو احکام قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں ان میں کسی کی تقلید روا نہیں، یعنی ہم جو ان مسائل کو مانتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ امام اعظم نے فرمایا ہے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا صراحتاً ذکر آیا ہے۔ اور تیسری قسم کے مسائل جو قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اجتہاد کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے اور مجتہد کے لیے تقلید منع۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ بالغ اور صحیح العقل مسلمان ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات و کنایات کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے، ناسخ اور منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف نحو و بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو، تمام مسائل جزیہ کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہر مسئلے کا ماخذ اور اس کی دلیل کو اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ مسئلہ اس آیت یا فلاں حدیث سے ماخوذ ہے، اس کے علاوہ ذکی اور خوش فہم ہو۔ فقہ کسے کہتے ہیں اور فقیہ کون ہے؟ وہ مسائل جزیہ، عملیہ اور احکام شریعہ جو قرآن و حدیث میں جا بجا پھیلے ہوئے تھے، ائمہ مجتہدین نے لوگوں کی آسانی کے لیے جس موقع سے اور جس طرح مفہوم ہوتے تھے ان کو اسی عنوان سے اخذ کیا۔ اسی طرح جو مسائل اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہوئے ان سب کو لے کر ہر قسم کے مسائل کو جدا جدا بابوں اور فصلوں میں کر کے اس مجموعے کا نام فقہ رکھ دیا۔ تو ان مسائل میں عمل کرنا بعین قرآن و حدیث اور اجماع امت پر عمل کرنا ہے، اور اس علم فقہ میں مہارت رکھنے والے علماء کو فقیہ یا فقہ کہا جاتا ہے۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ دین کے فروعی مسائل اور احکام جزیہ میں کسی امام مجتہد کا وہ آئین یا دستور عمل جو انہوں نے قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اخذ کیا، اسے مذہب کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ دین اصل ہے اور مذہب اس کی شاخ۔ اس وقت دنیا اسلام میں کتنے مذہب پائے جاتے ہیں؟ حدیث شریف کے ارشاد کے مطابق دنیا و آخرت میں نجات پانے والا مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سواد اعظم فرمایا اہل سنت والجماعت کا ہے، اور یہ ناجی گروہ یعنی نجات پانے والا گروہ اہل سنت والجماعت آج 4 مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں جمع ہو گیا ہے۔ تبع تابعین کے زمانے سے آج تک ساری امت مرحومہ کا عمل یہی رہا ہے کہ جو خود مجتہد نہ ہو وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے ماہرین فن جو علم و فن میں یکتائے روزگار گزرے اور چوٹی کے علماء و فضلاء، محدثین، مفسرین، حدیث و قرآن کے علم میں مہارت رکھنے والے اپنی اپنی تحقیقات کو چھوڑ کر انہی 4 اماموں میں سے کسی امام کی تقلید پر مجبور ہوئے اور مقلد کہلائے۔ امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے ائمہ حدیث جن کی احادیث کی کتابیں آج تمام دنیا اسلام میں مانی جاتی ہیں، تمام عمر تقلید ہی کرتے رہے۔
اسی طرح مشائخ میں سے حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ جیسی بزرگ ہستیاں مقلد ہی گزری، غرض ان 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہو۔ جو ان 4 مذہبوں سے باہر ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا بد مذہب اور بدعتی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں سے الگ ایک راہ نکالتا ہے، اور حدیث میں ہے جو مسلمان کے بڑے گروہ سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا۔ جو شخص ان 4 مذہبوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے وہ کیسا ہے؟ جو شخص ان 4 مذہبوں میں سے کسی بھی ایک کا معتقد ہو اور نہ اس کا تابع، وہ براہ فریب عوام بیچاروں کو بے قیدی کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ نکلا کہ ائمہ اہل سنت کے سب مذہبوں میں کچھ باتیں خلاف دین محمدی ہیں، لہذا ان میں سے تنہا ایک پر عمل ناجائز و حرام ہے، لہذا ہر ایک کے دینی مسائل چن لیے جائیں اور بے دینی کے چھوڑ دیے جائیں۔ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ تمام سرداران امت اور پیشوایان ملت گنہگار اور حرام کے مرتکب ٹھہرے، معاذ اللہ، کہ وہ اپنی ساری عمر ایک ہی امام کی تقلید کرتے رہے اور اپنے پیرووں کو بھی تقلید کی تلقین کرتے رہے، اور جو ایسی بات کہے جس سے ساری امت کا گمراہ ہونا لازم آئے وہ خود گمراہ، بددین اور دین اسلام کے دائرے سے خارج ہونے والوں میں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جسے دربار شاہی تک 4 سیدھے راستے معلوم ہوئے، رعایا کو دیکھا کہ ان کا ہر گروہ ایک راستے پر ہو لیا اور اسی پر چلا جاتا ہے، مگر ان حضرات نے اسے بیجا حرکت سمجھا کہ جب 4 راستے یکساں ہیں تو وجہ کیا کہ ایک ہی کو اختیار کر لیجئے۔ پکارتا رہا، صاحبو ہر شخص 4 راہ پر چلے، مگر کسی نے نہ سنی، ناچار آپ ہی تانا کرنا شروع کیا۔ کوس بھر اس راستے چلا، پھر اسے چھوڑا اور دوسرے راستے پر دوڑا، پھر اس سے منہ موڑا اور تیسرے راستے کو پکڑا، پھر اس سے بھاگ کر چوتھے کو ہو لیا، اور تیلی کے بیل کی طرح یوں ہی چکر لگاتا رہا۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ شخص مجنون و دیوانہ ہے یا صحیح الحواس و فرزانہ۔ غرض ہر مسلمان پر فرض و لازم ہے کہ وہ اپنے امام کے مذہب کا پابند ہو، اگر اس کے مذہب سے عدول کرے گا تو خدا تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی عذر نہ سنا جائے گا بلکہ وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان 4 مذہبوں کے اماموں کو امام اہل سنت جانے، سب کی جناب میں عقیدت رکھے، سب کے مقلدوں کو راہ راست پر مانے اور یقین رکھے کہ جیسے ائمہ اربعہ کا قول ضلالت اور گمراہی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کسی مجتہد کا مذہب بدعت نہیں ٹھہر سکتا، اور جو اسے بدعت کہے وہ علماء کرام کے نزدیک خود بدعتی ہے، بے دین اور عذاب دوزخ کا مستحق ہے۔ اہل سنت میں اشاعرہ اور ماتریدین کون ہیں؟ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اصول عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں، ہاں بغرض فروعی عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر خود اہل سنت میں 2 گروہ ہیں، ماتریدیہ کہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تابع ہیں، اور اشاعرہ کے حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تابع ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں۔ آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے، ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کو گمراہ یا بد مذہب بلکہ فاسق و فاجر بھی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن و حدیث میں جس کے تقلید کی برائی آئی ہے وہ کون سی ہے؟ بعض لوگ اپنے دادا کی ایجاد کی ہوئی شادی و غمی کی ان رسموں کی پابندی کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے، چاہے یہ کام جائز ہو یا ناجائز۔ قرآن و حدیث میں ایسی ہی تقلید کی مذمت یعنی برائی بیان کی گئی ہے، اور ایسی ہی تقلید سے روکا گیا ہے۔ ان آیتوں اور حدیثوں کی رو سے تقلید ائمہ کو حرام یا شرک کہنا محض بے دینی ہے۔ بھلا ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر خدا اور رسول کے احکام کے خلاف اماموں کے قول و فعل پہ چلنے میں اپنی نجات سمجھے؟ سارے ہی مقلد مسائل جزیہ میں اماموں کی تحقیق کے موافق قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اسی وجہ سے مقلد کہلاتے ہیں۔ 4 مذاہب کے اماموں کے نام اور لقب کیا ہے؟ 4 امام یہ ہیں: پہلے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ابو حنیفہ ہے، شہر کوفہ میں
80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کے بانی ہیں۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے، اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیرو ہے۔ تمام ائمہ میں یہ خصوصیت اور شرف صرف آپ کو حاصل ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ بغداد شریف میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجموعہ تھا۔ اس پر آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مزار شریف بغداد شریف میں مشہور اور متبرک مقام سے ہے۔ آپ کے شاگردوں میں امام بخاری اور دوسرے بڑے بڑے محدثین کرام ہیں۔ آپ کے مقلد حنفی کہلاتے ہیں۔ دوسرے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب شافعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا سال وفات اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال ولادت ایک ہے، یعنی آپ 150 ہجری میں بمقام اسقلان پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب ابو عبداللہ ہے۔ آپ ہاشمی قریشی مطلبی ہیں۔ علم فقہ، اصول اور حدیث اور دیگر علوم و فنون میں کوئی اور آپ کا ہم پایا نہ تھا۔ زہد و تقوی و نحاوت اور حسن سیرت میں آپ یکتا روزگار تھے۔ 54 سال کی عمر شریف میں 204 ہجری میں انتقال فرمایا۔ مزار شریف قرآنہ یعنی مصر میں ہے۔ آپ کے مقلد شافعی کہلاتے ہیں۔ تیسرے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں 95 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ فقہ و حدیث میں تمام اہل حجاز آپ کو امام تسلیم کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے شاگردان رشید سے ہیں۔ آپ کے چشمہ علم سے بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین سیراب ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو کمال عشق تھا۔ حضور کی محبت میں ساری زندگی مدینہ شریف میں ہی گزاری۔ مدینہ طیبہ ہی میں 179 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہی مزار شریف ہے۔ عمر شریف 84 سال کی ہوئی۔ آپ کے مقلد مالکی کہلاتے ہیں۔ چوتھے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، بغداد شریف میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہیں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کے فضائل و واقعات زبان زد خواص و عوام ہیں۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو آپ نے کلمہ حق کا حق ادا کیا، 1000 مصائب جھیلے لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی۔ بغداد شریف ہی میں آپ نے 241 ہجری میں وفات پائی۔ عمر شریف 77 سال تھی۔ آپ کے مقلد حنبلی کہلاتے ہیں۔